تعجب ہے، منافقین اور ان کو خوشخبری دی جا رہی ہے۔ اللہ انہیں کون سی خوشخبری دے رہا ہے؟ کچھ لوگ مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا ولی اور سرپرست بنا لیتے ہیں، آخر کیوں؟ سبیل قرآن کے تمام معزز ناظرین کی خدمت میں سلام ادب پیش کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ نساء کی 4 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی پہلی 2 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ اور سنتے ہیں ان کی تلاوت اور ترجمے کو۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکروا بسم اللہ الرحمن الرحیم بشر المنافقین بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا۔ منافقین کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وہ لوگ جو مومنین کو چھوڑ کر کفار کو اپنا سرپرست اور دوست بناتے ہیں۔ کیا یہ لوگ کافروں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں، جبکہ یقینی بات ہے کہ ہر قسم کی عزت تو صرف خدا ہی کے پاس ہے۔ تو یہ تھا آیہ کریمہ کا ترجمہ۔ اب اس میں موجود نکات کو بیان کرتے ہیں۔ اس آیت کا مضمون سورہ آل عمران کی آیت نمبر 27 میں گزر چکا ہے، جس میں کفار کو دوست اور سرپرست بنانے کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ ابتدا اور آغاز اسلام میں منافقین مدینے کے یہودیوں اور مکے کے مشرکوں کے ساتھ رابطے میں تھے، تاکہ اگر مسلمانوں کو شکست ہوتی ہے تو انہیں نہ کوئی نقصان ہو اور نہ ہی اپنی حیثیت گنوانی پڑے۔ عزت صرف اور صرف خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے، کیونکہ وہ عزت علم اور قدرت کا سرچشمہ اور بنیاد ہے، جبکہ دوسرے افراد علم و قدرت سے خالی ہیں۔ مناجات شعبانیہ میں الہی بیدک لا بید غیرک زیادی و نفسی، خدایا میرے لیے کمی یا زیادتی سب تیرے ہاتھ میں ہے، کسی دوسرے کے اختیار میں نہیں ہے۔ ہم نے ان دونوں آیتوں کے نکات کو جان لیا ہے، آئیے بڑھتے ہیں آیہ کریمہ کے پیغام کی طرف۔ ایک، کفار کے ساتھ وابستہ رہنے میں اپنی عزت سمجھنا منافقانہ خصلت اور عادت ہے۔ 2، کفار کے ساتھ ہر طرح کا رابطہ ممنوع ہے۔ 3، خارجہ سیاست میں اپنی عزت کفار کے ساتھ وابستگی میں تلاش کرنے کی بجائے اسلامی ممالک کے ساتھ رابطے بڑھانے کی فکر کرنی چاہیے۔ ہم نے آج کے ایپیسوڈ کی 2 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے، آئیے بڑھتے ہیں آیت نمبر 140 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تم پر یہ حکم نازل کر دیا ہے کہ جب بھی تم سنو کہ خدا کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے یا ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو تاکہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، ورنہ تم بھی ان کی طرح ہو جاؤ گے۔ یقیناً اللہ تعالی منافقوں اور کافروں کو جہنم میں جمع کر دے گا۔ ہم نے آیہ کریمہ کے ترجمے کو جان لیا ہے، آئیے اس میں پائے جانے والے ایک اہم نکتے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔
اس سے ملتی جلتی ایک آیت سورہ انعام کی 68ویں آیت ہے، جس میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَعَارِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یعنی اگر تم ان لوگوں کو دیکھو کہ ہماری آیتوں کے بارے میں بیکار اور بیہودہ باتیں کر رہے ہیں تو ان سے منہ موڑ لو تاکہ ان کے بحث کا موضوع تبدیل ہو جائے۔ تو یہ تھا آیہ کریمہ کا اہم نکتہ۔ آئیے بڑھتے ہیں آیہ کریمہ کے پیغامات کی طرف اور انہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک، انسان کو چاہیے کہ دوسرے لوگوں کی ناحق باتوں کے بارے میں خاموشی کا مظاہرہ نہ کرے۔ دو، گناہ کی محفل میں گناہ کے خلاف کوئی بات نہ کرنا یا اس کے خلاف کوئی اظہار نہ کرنا بھی گناہ ہے۔ تین، یا تو خراب اور فاسد ماحول کو تبدیل کرو یا پھر اس ماحول سے نکل جاؤ۔ چار، صرف گناہ نہ کرنا اور سیدھے رہنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ گناہ کی بساط کو لپیٹنا بھی ضروری ہے۔ دوسروں کی کجی اور ٹیڑھے پن کو سیدھا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ پانچ، بیان اور گفتگو کی آزادی، وسعت قلبی، چشم پوشی، خوش اخلاقی، خاطر مدارات، حیا اور لوگوں کے ساتھ رہنے کے بہانے گناہ کرنا اور دین سے مذاق کرنے کی صورت میں خاموشی اختیار کرنا جرم ہے۔ 6، دینی غیرت اور حمیت کا مظاہرہ اور اپنے موقف اور فیصلے پر ڈٹے رہنا حقیقی ایمان کی شرط ہے۔ 7، کفر کی ترغیب و تقویت کا سبب بننا اور دین کا مذاق اڑانے میں شریک ہونا، چاہے کسی بھی عنوان سے ہو، اگرچہ منحرف گروہ میں صرف اضافے کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو، حرام ہے۔ 8، دوسروں کے ساتھ دوستی کی شرط یہ ہے کہ وہ تمہیں نہ تو فکری اور مذہبی نقصان پہنچائیں اور نہ ہی تمہارے مذہب کے خلاف باتیں کریں۔ 9، موقع و محل کے مطابق مناسب رابطہ رکھنا بھی ضروری ہے اور رابطے کا توڑنا بھی لازمی اور ضروری ہے، یعنی جاذبہ بھی ہونا چاہیے اور دافعہ بھی ہونا چاہیے۔ 10، جو دوسروں کے گناہ پر راضی ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ برابر کا شریک ہے۔ 11، کافروں کی بیہودہ اور بکواس باتوں کے سامنے خاموشی اختیار کرنا ایک قسم کا نفاق ہے۔ 12، دنیا میں اختیار کی جانے والی دوستی کی جزا آخرت میں ملنے والی دوستی ہوتی ہے۔ تو یہ تھی آج کے پروگرام کے 3 آیتوں کی تفسیر۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ منافقین وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ بری سوچ کے ساتھ تمہارے پیچھے پڑے رہتے ہیں، پس اگر خدا کی طرف سے تم کو کوئی فتح حاصل ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، لہٰذا ہمیں بھی اس اعزاز اور غنیمت میں شریک ہونا چاہیے، اور اگر کفار کو کوئی حصہ ملتا ہے تو وہ انہیں کہتے ہیں کہ کیا ہم جنگ میں تمہیں تشویق نہیں دلاتے تھے اور تمہیں مومنین کے آگے ہتھیار ڈالنے سے نہیں روکتے تھے۔ پس اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے مسلمانوں پر تسلط اور قبضے کا کوئی راستہ قرار نہیں دیا۔ ناظرین، مفسر نے اس آیہ کریمہ کے ذیل میں کچھ اہم نکات کو بیان کیا ہے، آئیے انہیں جان لیتے ہیں۔ قرآن مجید نے مسلمانوں کی کامیابی کو فتح کے لفظ سے اور کفار کی کامیابی کو نصیب کے لفظ سے ذکر کیا ہے،
تاکہ اس سے یہ بات سمجھائی جا سکے کہ کفر کی چمک دمک وقتی اور جلد ختم ہو جانے والی ہے اور نیک انجام اور حقیقی فتح و کامیابی حق کے لیے ہے۔ نستحوذ کا لفظ حوازہ سے نکلا ہے، جس کے معنی سواری کو پیچھے سے ہکانا ہے، کیونکہ ساربان اونٹ کو تیز چلانے کے لیے اسے پیچھے سے مارتا ہے، اور یہاں مراد یہ ہے کہ کافروں کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تشویق و ترغیب دلانا۔ فقہا مختلف فقہی مسائل میں مسلمانوں پر کفار کے عملی طور پر تسلط اور قبضے کے نہ ہونے کو اس جملے لن یجعل اللہ کے ساتھ استناد کرتے ہیں۔ البتہ اگر رفت و آمد، معلومات کا حصول، علم حاصل کرنا اور ثقافتی و معاشی لین دین مسلمانوں پر کفار کے تسلط کا باعث نہ ہو اور مسلمانوں کے لیے ذلت کا باعث نہ بنے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ ہم روایاتوں میں پڑھتے ہیں علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کافر قیدی 10 مسلمانوں کو تعلیم دے گا اسے آزاد کر دیا جائے گا۔ معصومین علیہم السلام کے زمانے میں مسلمانوں اور دوسروں کے درمیان ایسے معاملات ہوا کرتے تھے۔ تو یہ تھے آیہ کریمہ کے اہم نکات۔ آئیے بڑھتے ہیں آیہ کریمہ کے پیغام کی طرف۔ 1. منافقین ابن الوقت ہوتے ہیں اور موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، لہذا مومنین کو خبردار رہنا چاہیے کہ ان کی فتوحات سے منافقین ناجائز مفاد حاصل نہ کر پائیں۔ 2. منافقین کفار کے جاسوس ہوتے ہیں اور خفیہ طور پر انہیں مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تشویق و ترغیب دلاتے اور ابھارتے ہیں۔ 3. قیامت کے دن خدا کے برحق فیصلے سے تمام مکاریاں اور فریب آشکار اور نفاق کے پردے چاک ہو جائیں گے۔ 4. مومنین کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کفار کے تسلط اور قبضے کو قبول کریں۔ تسلط اور قبضے کو قبول کرنا حقیقی ایمان کے نہ ہونے کی علامت ہے۔ 5. ہمیشہ ایسا کام کرنا چاہیے جس سے مسلمانوں پر تسلط اور قبضہ قائم کرنے سے کافر مایوس ہو جائیں۔ 6. ہر وہ تجویز، منصوبہ، معاہدہ اور آمد و رفت کے فیصلے کہ جس سے مسلمانوں پر کفار کے غلبے اور تسلط کی راہیں کھلتی ہوں حرام ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ سیاسی، فوجی، اقتصادی اور ثقافتی غرض ہر لحاظ سے مستحکم استقلال کے مالک بنے۔ ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ منافقین ابن الوقت ہوتے ہیں، موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کافروں کے جاسوس ہوتے ہیں اور کافروں کو میدان جنگ میں شجاعت دلاتے ہیں۔ اسی لیے پروردگار عالم نے انہیں عذاب علیم کی خوشخبری سنائی ہے۔ یہیں پر ہمارا وقت ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔